جناب انس کے والد کا نام کیا ہے؟ مالک. جناب انس کا والد کا نام کیا ہے؟ مالک. مالک فوت ہو گئے تو جناب انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. تو جناب ام سلیم کہنے لگی کہ تمہارے جیسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو یہ پیغام ریجیکٹ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور حق مہر بھی نہیں لوں گی. آپ کا مسلمان ہونا میرے لیے حق مہر ہوگا. دیکھیے دینی نکاح، اور ہم مال کی تلاش میں رہتے ہیں، جہیز کہاں سے آئے گا؟ اور ہماری لڑکی کے لیے وہ لڑکا ملنا چاہیے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کاروباری ہو. توحید پہ ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں. ہماری بیٹی اپنی جگہ پہ، اس کا عقیدہ اپنے ساتھ. ہمیں کیا چاہیے؟ مال چاہیے. ہمیں ڈاکٹر چاہیے، چاہے ڈاکٹر کا کل کو ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ معذور ہو جائے. انجینئر ہو سکتا ہے کل کو اندھا ہو جائے، باقی کیا رہے گا؟ دین رہے گا. کاروبار کے اوپر بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تباہ و برباد ہو سکتا ہے، دین باقی رہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا، تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کے 4 اسباب ہوتے ہیں، یا 4 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، یا 2 ہوتے ہیں، یا 3 ہوتے ہیں، یا چاروں ہوتے ہیں، یا ایک ہوتا ہے. آپ سب جائزہ لے لیں، انہی 4 اسباب میں سے کوئی سبب ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہوگا. آپ فرماتے ہیں یا تو عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اعلی خاندان کی وجہ سے، یا اسے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، اور یا اس کے منصب کی وجہ سے. یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے کسی اور سے نکاح کیا جاتا ہے. آپ اپنے صحابی سے کہتے ہیں یہ اسباب بیان کرنے کے بعد، فاظفر بذات الدین تربت یداک، کامیابی چاہتے ہو تو اس لڑکی سے شادی کرو جس کے پاس دین ہو، جس کے پاس کیا ہو؟ خوبصورتی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، 2-3 بچے پیدا ہوں گے، خوبصورتی چلی جائے گی. کوئی مصیبت آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے تیزاب پھینک دیا، خوبصورتی چلی جائے گی. مال بھی ختم ہو سکتا ہے، باقی کیا رہے گا؟ یہ آخر تک لے کر جائے گا. تو آپ کیا بتا رہے ہو؟ اس لڑکی سے شادی کرو جو دین والی ہو، اس میں کامیابی ہے. یہ تو آپ نے توجہ دلائی دین والی لڑکی کی طرف. اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں لڑکوں کے بارے میں، آپ کہتے ہیں جب تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کر کوئی ایسا لڑکا آئے جس کا دین بھی تمہیں پسند ہو، اخلاق بھی پسند ہو، اسے اپنی لڑکی کا نکاح دے دو، ورنہ زمین میں فتنہ پیدا ہوگا، فساد ہوگا. تو میرے بھائیو، ام سلیم کو دیکھیے، آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، ہمارا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن ابو طلحہ ایسے تھے، دنیاوی لحاظ سے ان کی حیثیت تھی کہ ام سلیم کہہ رہی ہے تو تمہارے جیسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو ریجیکٹ کرنا آسان نہیں ہے. لیکن دین کی وجہ سے ریجیکٹ، لیکن ساتھ پیشکش کر دی کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں نکاح کر لوں گی، بلکہ حق مہر بھی معاف کر دوں گی.